اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا۔ اس کے بعد نبوت و رسالت کے سلسلے کے بعد امامت کا سلسلہ جاری ہوا۔ 12 اماموں کو مبعوث فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ انسان کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ آخری امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غیبت اختیار کرنی پڑی۔ امام علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت کبریٰ۔ سوال یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں، چونکہ باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو غیبت کا سلسلہ اور غیبت اختیار نہیں کرنی پڑی، انہوں نے ڈائریکٹلی طور پر اپنے شیعوں، محبوں اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی، ان کے مسائل حل کیے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام کو غیبت اختیار کرنا پڑی۔ سوال یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت کبریٰ میں ہم شیعہ مومنین اپنے وقت کی حجت، وقت کے امام سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے حضرت ولی العصر علیہ السلام نے خود اپنے ایک نائب کے ذریعے ایک توقیع میں، یعنی کہ اپنے ایک خط میں ارشاد فرمایا ہے، کتاب اکمال الدین صفحہ نمبر 485 اور احتجاج 284 نمبر صفحے پر حضرت ولی العصر علیہ السلام فرماتے ہیں، اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی، کہ البتہ میری غیبت کے زمانے میں مجھ سے فائدہ حاصل کرنا ایسا ہے، فقل انتفاع بالشمس اذا غیبہا عن الابصار السحاب، میری غیبت کے زمانے میں، میری غیبت کی اس مدت میں مجھ سے فائدہ حاصل کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ جب سورج بادلوں کی اوٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی اہل زمین اپنے فوائد، اہل زمین اس بادلوں کی اوٹ میں پڑے ہوئے سورج سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح جب میں غیبت کے زمانے میں ہوں، غیبت میں ہوں، اس وقت بھی میرے شیعہ اور مومنین مجھ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کر اہل زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح میں غیبت میں رہ کر اہل زمین کو، امت کو اور شیعوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح حضرت ولی العصر علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہو اور ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا وجود مبارک غیبت کے پردے میں تشبیہ ہے اس سورج کی طرح کہ جو سورج بادلوں کے اوٹ میں ہے۔ کس طرح یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود غیبت کے پردے میں ایسا ہے جیسا کہ سورج بادلوں کی اوٹ میں ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے کچھ تشبیہات، کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے، ان علامتوں کے ذریعے، ان اقسام کے ذریعے امام علیہ السلام شباہت رکھتے ہیں سورج کے ساتھ، کہ جو سورج اس بادلوں کے اوٹ میں ہوتا ہے۔ پہلی جو وجہ علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سورج کی طرح ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام سورج کی طرح عمومی طور پر فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا نور، علم کا نور اور ہدایت کا نور تمام عالم تک، تمام عوام تک پہنچتا ہے امام علیہ السلام کے وسیلے کے ذریعے۔
جس طرح سورج عمومی فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح حضرت ولی العصر علیہ السلام کے وجود کی روشنی، علم کی روشنی اور ہدایت کی روشنی عالم تک پہنچتی ہے، عوام تک پہنچتی ہے امام کے ہی وسیلے سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا منکر ایسا ہے جیسا کہ سورج، اس سورج کا منکر جو سورج بادلوں کی اوٹ میں آ جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا منکر اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کی مانند ہے کہ جو شخص اس سورج کا منکر کرے، اس سورج کا انکار کرے کہ جو سورج بادلوں کی اوٹ میں آ گیا ہے۔ تیسری صورت کہ جب سورج بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ اس بادلوں کے اوٹ میں پڑے ہوئے سورج سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اس چیز کا انتظار ہوتا ہے، اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے، ہر وقت اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سورج سے وہ پردہ ہٹے، اس بادل کا پردہ ہٹے اور ہم اس سورج سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ جس طرح بادلوں میں پڑے ہوئے سورج کا فائدہ، باوجود اس کے کہ بادلوں میں چھپا ہوا سورج ہے، پھر بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ پردہ، بادلوں کا پردہ ہٹتا ہے کہ ہم اس سورج سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح حضرت ولی العصر علیہ السلام جب غیبت کے پردے میں ہیں تو مخلص شیعہ، مخلص مومنین ہر وقت اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام ظہور فرمائیں، حضرت ولی العصر علیہ السلام خروج کریں، اور مایوس نہیں ہوتے وہ مخلص شیعہ، وہ مومنین مایوس نہیں ہوتے، جس طرح وہ لوگ مایوس نہیں ہوتے کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بادلوں کا پردہ سورج سے ہٹے، اسی طرح مخلص شیعہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے غیبت میں رہنے سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ کس وقت حضرت ولی العصر علیہ السلام ظہور فرماتے ہیں، کس وقت امام علیہ السلام خروج کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، جس طرح سورج بعض علاقوں پر، بعض جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر سورج پر بادلوں کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے علاقے، بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جن جگہوں پر سورج پر پردہ چھایا ہوا ہوتا ہے، سورج پر بادلوں کا پردہ ہوتا ہے، لیکن اسی وقت بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں، بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر سورج پر بادلوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ولی العصر علیہ السلام بھی بعض مومنین پر، بعض اشخاص پر کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض پر غائب رہتے ہیں۔ دلیل ہے، بہت ساری تاریخ کتب میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے قصے ملتے ہیں کہ مخلص مومنین علماء کرام حضرت ولی العصر علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں، حضرت ولی العصر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو بعض مومنین، بعض علماء حضرت ولی العصر علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، یعنی اس وقت حضرت ولی العصر علیہ السلام ان بعض کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور بعض کے لیے غیبت کے پردے میں ہوتے ہیں، بعض کے لیے ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح سورج بھی بعض علاقوں پر ظاہر ہوتا ہے، بعض علاقوں پر سورج پر بادلوں کا پردہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز، سورج کی کرنیں گھروں میں داخل ہوتی ہیں کھڑکی کے ذریعے، یا بعض ایسے پردے حائل ہوتے ہیں، جب ان پردوں کو، ان رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے تو پھر سورج کی کرنیں بآسانی سے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس حد تک رکاوٹیں کرنوں کے داخل ہونے میں، سورج کی کرنوں کے داخل ہونے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں جس حد تک ختم ہو جائیں، جس وقت تک وہ رکاوٹیں دور کی جائیں، اس حد تک سورج کی کرنیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ولی العصر علیہ السلام، اسی طرح عوام، مخلوق اور
حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے محب اور شیعہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، امام کے ہدایت کی روشنی سے، امام کی ہدایت کی روشنی سے، اس حد تک جس حد تک یہ مومنین، یہ مخلص شیعہ اپنے شہوات کے پردے، لذات کے پردے، دنیاوی خواہشات کے پردے اور موانع اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے جس حد تک دور کریں گے، اس حد تک وہ مومنین، وہ مخلص شیعہ، وہ عوام امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جس حد تک وہ موانع، کیسے موانع؟ لذتوں کے موانع، شہوات کے موانع، نفسانی خواہشات کے موانع، جس حد تک وہ رکاوٹیں انسان کے نفس پر، انسان کی آنکھوں پر، حواس پر، آنکھوں پر، زبان پر، ہاتھوں پر، جتنی وہ رکاوٹیں انسان کے جسم پر، انسان کے نفسانی خواہشات پر اور شہوات پر، وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس حد تک حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت تک، جب تک یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نواہی پر جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو انجام دیتا ہے، اور جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا ہے ان سے یہ رک جاتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں انسان دور کر دیتا ہے، اس حد تک یہ انسان حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے دلوں سے، اپنی زبان سے وہ موانع دور کریں، جو موانع، جو رکاوٹیں بنتی ہیں حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک سے فائدہ حاصل کرنے سے، حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی رکاوٹیں بنتی ہیں، اگر وہ ہم رکاوٹیں دور کریں، اپنے نفسانی خواہشات سے، اپنے نفسانی خواہشات کے پردے ہٹائیں، محرمات کے پردے اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے ہٹائیں، تو ہم حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس وجود سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدا ہمیں حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ خدا بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیہ۔